السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سلسلہ وار پروگرام اسکیچی تھاٹس میں حالہ لقمان. اور حالہ کے ساتھ اب ہم یہ جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس کا ہم نے آج بڑا ایک عجیب سا موضوع کا انتخاب کیا ہے جس کا تعلق تو ماضی کے ساتھ تھا، لیکن وہ مسئلہ اسی طرح لہو لہان ہے اور اسی طرح جگر سے خون بہ رہا ہے، مسئلہ فلسطین. بات پہ اس پہ کرتے ہیں. ابھی ہم نے جن پینٹنگز کا انتخاب کیا ہے ان کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا تذکرہ کر لیں کہ اس سے پچھلی جو ہم نے ایپیسوڈ کی تھی وہ ایپیسوڈ حالت تھی آپ کے جو فائنل تھیسس تھا آپ کا یونیورسٹی کا، اس کے اوپر آپ نے کی تھی، اور اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ دکھایا تھا مسلم یونٹی کو، اور آپ نے یہ دکھایا تھا جماعت میں کھڑے ہوئے قدموں کے نشان کے ساتھ اور ہاتھ جو کہ اللہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے. That was the thesis statement of your thesis. تو آج ہم نے بڑے اچھے ہمیں اس کے ویوز ملے، اور اس میں سے ایک بہت اچھا ویو یہ بھی تھا کہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا ٹاپک اختیار کیے جا سکتے ہیں. دیکھیے حقیقت تو وہی رہے گی نا کہ ایک تصویر جو ہے وہ 1000 الفاظ کے برابر ہے. اور یقین کیجئے کہ جو آج کا ٹاپک ہے، مجھے یاد ہے you used to be a young girl, you were in your teens. آج سے کتنے 8-9 سال پہلے کی بات ہے جب آپ نے یہ والی کی. تو چلیے تھوڑا سا اس کے پر آتے ہیں. لائیے ہم اپنے ویورز کو بھی دکھاتے ہیں کہ کون سا آپ کا ٹاپک تھا. سب سے پہلے پینٹنگ کو دیکھیے اور اس کے بعد پھر میں آپ سے کوسچنس کرتی ہوں اور آپ سے پوچھتی ہوں کہ کون سی وہ تھی انسپریشن دیٹ میڈ یو یوز دس. تو بالکل یہ میرے سامنے ہے پینٹنگ. یہ خاتون ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ گلاسز لگائے ہوئے جی، اور ان کے ساتھ ان کے یہ وائٹ کلر کے بال ہیں جی، ٹھیک ہے. لیکن عجیب بات ہے، یہ خاتون اپیرنٹلی بڑی ماڈ اسکواڈ اور بڑی کانٹینٹ نظر آتی ہیں اپنے آپ میں، لیکن ان کے کپڑوں پر جو ڈیزائن بنا ہوا ہے، یہ ان کا پورا جسم جو ہے وہ امباڈیمنٹ بنا ہوا ہے عجیب سی تباہ شدہ عمارتوں کا جی. تو ذرا بتائیے کہ کون سی انسپریشن تھی، اور آپ خود اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی دفعہ جو ہم نے پکچرز دکھائی تھیں وہ تھی میری تھیسس کی. یہ جو پکچرز ہیں یہ بھی آپ کہہ دیں ایک طرح سے میں تھیسس کی تیاری کر رہی تھی، اس کے لیے میں نے جو ہے نا جب میں سوچ رہی تھی میں کون سے ٹاپکس کروں تو ان میں سے پھر میں نے یہ والے جو ہے نا ایک طرح سے آپ کہہ دیں تھیسس بنانے کا سوچا تھا، جو بعد میں نے شاید کہا کہ چلو میں اس کو کسی اور پروجیکٹ میں استعمال کر لوں گی، اور نہ پھر میں نے اپنے دوسری تھیسس کا انتخاب کیا. اب یہ ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھی نا تو ان دنوں میں آپ سوچ رہے ہیں کہ 2018 کی بات ہے جب ہم اپنے تھیسس بنا رہے تھے، اور ان دنوں برما جو ہے اس کے اندر مسلمانوں کی قتل و غارت شروع ہوئی تھی. میانمار کا آپ کو پتہ ہوگا کہ ان دنوں برما کے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا تھا، اور ہمارے اسکرینوں پہ وہ چیز موجود تھی. اسی طرح انہی دنوں کے اندر مجھے یاد ہے کہ تقریباً جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تو کہتے ہیں کہ 2.5 لاکھ جو ہے نا مسلمانوں کو خون بہایا گیا تھا، اور اس کو بھی اس وقت ابادہ الاجتماعیہ یعنی جینوسائڈ جی، یہ ایک جینوسائڈ تھی جیسے آج غزہ میں ہو رہی ہے، اس طرح سے وہ بھی ایک جینوسائڈ تھی. ہاں غزہ کی بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے برما کی جینوسائڈ شاید 1 مہینہ تک چلی تھی یا کچھ ہفتوں تک. تو پھر بنگلہ دیش نے پھر اپنے بارڈرز کھول دیے، تو پھر جو بیچارے مسلمان بچ سکتے تھے اپنے آپ کو بچا کے بنگلہ دیش میں داخل ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سیریا کے اندر بہت قتل و غارت ہو رہی تھی انہی دنوں میں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ بشار الاسد جو ہے سیریا کا جو حکمران ہے، اس نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف ایک جینوسائیڈ شروع کی تھی. بہت برے حالات تھے اور اس میں بھی بہت لوگ مارے گئے، بلکہ وہ ابھی تک جاری ہے. ہاں جی، ابھی تک جاری ہے. کل جو ہے وہ سیریا کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے، اور دوبارہ جو ہے وہ رشیا بیکڈ جو بشار الاسد رجیم ہے اس نے وہ سنیوں کے اوپر کیا ہے، اور بہت بڑی قتل و غارت ہوئی ہے. بالکل. اور مسئلہ یہ کہ سیریا تو تب سے ہی ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے. مطلب سیریا کے اندر آپ کے رہنے کے حالات کوئی نہیں رہے، اور لوگ بھاگ گئے، کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے. اور روز ہم ویڈیوز دیکھتے تھے جس طرح غزہ میں آج کل دیکھتے ہیں، اس طرح ہم سیریا کے لوگوں کی جو ہے نا آنسو دیکھتے تھے، ان کے خون دیکھتے تھے. اور مجھے یاد ہے انہی دنوں کے اندر کچھ کشمیر کے مسائل بھی شروع ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ شروع ہوتے ہیں پھر تھم جاتے ہیں، پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ چیزیں سامنے نہیں آتی، دبی رہتی ہیں. کئی دفعہ اچانک کوئی
ادھر سے ادھر سے کچھ نہ کچھ چیز سامنے آ جاتی ہے. جی. اور مزے کی بات ہے کہ انہی دنوں کی بات ہے, یہ 2017 اور 18 کی بات ہے کہ غزہ کے اندر بھی اور ویسٹ بینک کے اندر فلسطینیوں کا قتل عام دوبارہ شروع ہوا تھا. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ پچھلے 70 سال سے زائد غزہ میں وہ ایک دفعہ فلسطینیوں کو قتل عام کرتے ہیں, کچھ دنوں بعد رک جاتا ہے, پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ کرتے ہیں, پھر رک جاتا ہے. ہم اسی کی عادی تھے. وہ الگ بات ہے کہ اس دفعہ تو بس یہ ختم ہی نہیں ہوا, ختم ہی نہیں ہوا. اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم لوگ اس کو روز دیکھتے ہیں موبائلوں پہ. ان دنوں میں بھی یہ تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے, تو ان دنوں بھی میں اپنے موبائل پہ دیکھا کرتی تھی یہی جینوسائیڈ, مسلمانوں کا قتل عام سیریا میں, برما میں, کشمیر میں, غزہ میں. اور یقین جائیے مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی. غزہ کے اس کے بعد بھی رات کو نیندیں اڑ چکی ہیں. اس وقت بھی یہی حال تھا, اور میں کہتی تھی ہائے اللہ سے کچھ ہو رہا ہے, بس یہ رک جائے. تو ان دنوں میں نے سوچا تھا کہ میں نے اپنی آرٹ کے ذریعے ایسا کوئی کام کرنا ہے جس کا فائدہ بھی ہو مسلمانوں کو. اب آخر کار اتنا بڑا اللہ نے ٹیلنٹ دیا مجھے, تو اگر میں اس کو فضولیات میں جو ہے نا یوز کروں, اپنے شوق پورے کرنے کے لیے کروں, پورٹریٹس بناؤں, یہ جو بھی مجھے اچھا لگتا ہے وہ کروں, کیوں جیسے لوگ عام طور پہ کرتے ہیں, آرٹ ایک شوق پورا کرنے کے لیے لوگ لیتے ہیں, تو میں ایسے کروں گی تو مجھے کیا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر میں نے تب سوچا تھا کہ میں اپنے تھیسس کا, یہ نام ہی تھیسس کا ہو, کہ پروجیکٹ ضرور اسٹارٹ کروں گی جہاں پہ میں اس طرح کی امیجز بناؤں گی جو اس قتل و غارت اور ہمارے مسلمانوں کی بے حسی اس پہ خاموشی کو ظاہر کریں. تو یہ جو میں نے امیجز بنائی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ والی, اس سے پہلے کہ حالانکہ آپ ان امیجز کو واضح کریں کیونکہ یہاں پہ مجھے ایک ہاتھ بھی نظر آ رہا ہے. جی میں آپ کو یہ بتاؤں, جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ نیندیں اڑ چکی تھیں اور سمجھ نہیں آتی تھی, ایک نوجوان لڑکی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اس کو وہ جیسے شابان ڈالو جس کی وہ شہادت ہوئی ہے 2-3 دن پہلے الیکسا ہاسپٹل میں, جس کو الائیو برن کر دیا گیا, اور وہ کہتا تھا لگتا تھا کہ ایک لمبا سا نائٹ میئر ہے جس میں ہم سٹک ہو کے رہ گئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آپ کے وہ جو جذبات تھے, جو آپ کی سوچیں تھیں, ان کو بھی ایک نکلنے کا راستہ چاہیے تھا. بالکل. جب آپ نے یہ دکھائی یہ شکل, ذرا اس کو آپ بھی واضح کیجیے گا جی کہ یہ ایک بڑی اسمارٹ سی اور بڑی ایک ماڈ اسکاٹ سی خاتون ہے. جی اچھا, جیسے ہم سب اس چیز سے فیملیئر ہو چکے ہیں, اس فیلنگ سے, کہ ہم کہتے ہیں بھائی کچھ کرنے کیوں نہیں پاتے ہم لوگ, اسپیشلی ایز اے پاکستانی. اللہ نے ہمیں بہت ریسورسز دیے ہیں, ہمیں طاقت بڑی دی ہے, اور ہمیں شعور بھی دیا ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے. آج بھی آپ لوگ دیکھ لیں جو ینگ لوگ ہیں وہ اس وقت پریشان ہے کہ ہمیں کوئی بندہ بتائے ہمیں کچھ کرنا ہے, ہمیں روکنا ہے اس چیز کو, جو چیز غلط ہو رہی ہے ہم نے بس کچھ کرنا ہے. اتنی ایجوٹیشن ہے اب تو پاکستان کے علاوہ بھی, پوری مسلمانوں کے علاوہ بھی پوری دنیا میں ایجوٹیشن پھیل چکی ہے کہ جو نوجوان لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ ہم کچھ کریں. ان دنوں بھی یہی میرا عالم تھا, اور میں نے کہا چلو کچھ نہیں, اپنے آرٹ کے ذریعے تو میں نکال سکتی ہوں. تو اسی طرح میں نے نکالا تھا, اور میں مسلمانوں کی بے حسی دکھانا چاہتی تھی. اب آپ اس پکچر کو دیکھ رہی ہیں, یہ اصل میں جو عورت بنی ہوئی ہے نا, یہ ہماری ایک پاکستانی ایکٹریس ہیں ماورا حقین کے نام سے, بہت زیادہ جو ہے نا ڈراموں میں آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو کوئی پرسنلی مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک ہے کہ ان کی جو یہ مجھے پکچر ملی تھی انہی دنوں میں, تو میں نے اسی پکچر کو پکڑ کے جو ہے نا اس میں ڈال دیا, بس ایک نا بات کہنے کے لیے کہ دیکھیں ہم پاکستانی کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, ہمارے فیشن ختم نہیں ہو رہے, ہماری ایکٹریسز ہر جگہ اس طرح سے کر رہی ہیں, اور ہم ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے ہر چیز نارمل ہے اور دنیا بس اسی طرح کی فینسی ورڈ ہے. اور نہیں, بلکہ مزے کی بات ہے کہ میں نے اب ان کا جو فگر ہے, میں نے وہ ماورا حقین کے جو اسٹائل تھا اور ان کے بال اور ان کی جو پوز ہے اینک ٹھیک کرتے ہوئے وہ بنایا سارا, اور اس کے اندر میں نے جو برما کی جو ٹوٹی پھوٹی مساجد ہیں ان کی لاشیں, آپ دیکھیں کہ لاشیں بھی بہت زیادہ گری ہوئی ہیں, اور اندر میں نے کہیں کہیں ایسے دکھایا جیسے چیزیں جلی ہوئی ہیں, اور گاڑیاں کئی جگہ پہ نا ایسے لگتا ہے جیسے ہاں جی, اور ملبہ ہے ہر جگہ اسی طرح. میں نے اسی چیز کو جو پکچرز آتی تھی نا سوشل میڈیا پہ, میں نے انہی کو پکڑ کے ملو کے اس طرح کی لمبا سا بنایا, اور ماورا حقین کے جو فگر ہے اس کے اندر میں نے اس چیز کو ڈال دیا. اور میں یہ بتانا چاہتی تھی, اس حدیث کی میں بات کرنا چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے, کہ جب ایک جسم دکھتا ہے تو پورا جسم دکھتا ہے, پورا ایک جسم کا حصہ دکھتا ہے تو پورے جسم کا حصہ دکھتا ہے. تو ماورا حقین ویسے تو مسلمان ہے تو ہو ہی نہیں سکتا, فرق نہ پڑے. لہٰذا یہ اسکارز جو ہے نا, جلے کے نشانات, یہ اس جسم پہ جو اپیرنٹلی تو بالکل نہیں لگ رہا, لیکن ہر جگہ پہ جلے کے نشانات جو ہے نا وہ موجود ہیں. اور یہ پاکستانی مسلمان, ایک عام مسلمان کی میں بات کر رہی ہوں, کہ وہ بھی چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو بے نیاز اور بے حس ثابت کرے, اس کو بھی فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے. اور ہمارے بدن اس ٹائم چھلنی ہوئے پڑے ہیں, ہمارے دل رو رہے ہیں,
اور ہم لوگ حالانکہ میں تو بلکہ یہ کہوں گی کہ آپ صرف مسلمانوں کا نام لے رہی ہیں. کل اب یہ جو الیکسا ہاسپٹل کے اوپر جو بامبے جو انہوں نے اس میں آگ لگائی ہے، اس کے بعد میں نے جاپان کے پولیٹیشینس کو روتے دیکھا باقاعدہ. میں نے جو ہنگیری اور جو ہے نا اس طرح سے کر کے اب میرے ذہن میں ان کا آ نہیں رہا ملک، ان کو میں نے دیکھا ہے باقاعدہ روتے ہوئے، اپنے آنسوؤں کو وہ کرتے ہوئے. اور یہ ہے کہ یہ تو ایک طرح سے انسانوں کے جو ہے نا وہ ضمیروں کو جھنجھوڑ دینے والی چیز ہے کہ یہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انسانیت جو ہے وہ کھڑی ہو کے مجبور ہے تماشا دیکھنے کے اوپر. بالکل. اور لیکن ہم یہ تو اب اتنا معاملہ بڑھ گیا کہ اب انسانیت بھی روکتی ہے نا، لیکن پہلے تو ہمیں مطلب مسلمانوں کو فرق پڑتا ہے سب سے پہلے، انسانیت تو بعد میں آتی ہے. میں نے پچھلے میں تھیسس کے بارے میں بھی یہی کہا تھا جب میں کہہ رہی تھی کہ مسلم یونٹی کی بات پہلے ہونی ہے، پھر ہیومن یونٹی کی بات ہونی ہے، کیونکہ یہ پہلے مسلمانوں کا مسئلہ ہے پھر انسانیت کا مسئلہ ہے. آپ الٹا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اصل میں ہمیں فرق اچھا پڑنا چاہیے. ابھی آپ نے چونکہ یہاں پہ وہ ان کی فنکارہ کی اور اداکارہ کی بات کی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم پچھلے دنوں ڈسکس کر رہے تھے کہ اداکاروں کے بہت ساری اس بات کے اوپر چلی کیمپین چلی کہ ان کو بائیکاٹ کیا جائے. اس کی وجہ ہے کہ جو ان کا انفلوئنس ہے اپنے ویورز پر اور اپنے فینس پر، یہ اس کے لیے اس کو کیوں نہیں استعمال کرتی. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اداکاروں نے استعمال نہیں کیا، حتیٰ کہ جوئش اداکار جو فلم میکرز تھے، جو فلم انڈسٹری میں تھے، جب ان کو وہ ایوارڈز وغیرہ مل رہے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ ہم ایوارڈ جو ہے یہ پیلسٹائن کی بے بسی کے نام کرتے ہیں. اور لیکن بہت سارے اداکار ایسے بھی ہیں جو کہ خاموش رہے. تو بات تو وہی ہے جو آپ نے کہا نا کہ ہم پریٹینڈ یہ کرتے ہیں کہ شاید ایسا ہے نہیں، لیکن ایسا ہے. اور ہر ایک کی راتوں کی نیند بھی خراب ہوتی ہے اور ہر ایک کے منہ کا ذائقہ بھی خراب ہوتا ہے. یہ مجھے بتائیے تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے نا آپ نے بڑی زبردست، یہ بڑا انٹریکیٹ سا اور بڑا زبردست سا وہ ہے. یہاں پہ مینارٹس بھی ہیں، یہ یہاں پر یہ دیکھیں مساجد، ہاں مساجد کے ڈومز بھی ہیں. مساجد کی آپ کیا بات کرتی ہیں؟ غزہ میں اب تک 750 کے قریب جو ہے نا مساجد جو ہے ان کو شہید کیا جا چکا ہے. حتیٰ کہ جو پارشلی ڈیمیج جو مساجد تھی جس میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ان کے اندر بھی مستقل بامبنگ ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں ادھر نیچے یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہی چیتھڑے اڑے ہوئے ہیں، کپڑے جلے ہوئے ہیں، نہ سمجھ آئیے شکل کہاں سے شروع ہوتی ہے نا. مطلب یہ تو ہو رہا ہے کافی دیر سے. اب یہ ہے کہ یہ تو ایک پکچر تھی نا اس طرح کی، اور میں نے اس طرح کی ایٹ لیسٹ 6-7 تو بنائی تھی. آپ وہی کہہ رہی ہیں، آپ سمجھ لیں ایک نوجوان لڑکی کی بہت زیادہ غصہ تھا، میرا ایک پیشن تھا اس ٹائم کہ میں نے کسی طرح اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے، میں کس طرح کروں. وہی جو میں بات کہہ رہی کہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہمیں کچھ بتاؤ ہم کچھ کریں، ہم کیا کریں. تو ایک طرح سے آرٹ شکر ایک ذریعہ بن گیا تھا میرے لیے، میں نے پھر اس کو نکالا اس لحاظ سے. اور جو ہے اب دیکھیں یہ والا جو ہے پیس ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے، یہ برما کی مسجد ہے، اس کا یہ اصل مسجد ہے برما کی. جب اس کو جلایا گیا تو اس میں مصحف تھے قرآن کے ہر جگہ گرے ہوئے تھے، اور اس کے ادھر مسلمان کہہ رہے تھے ہم کس طرح مصحف کو جو ہے نا اٹھا کے رکھیں، تو ہر جگہ سڑے ہوئے جو ہے نا وہ گرے ہوئے تھے، اور جو چٹائیاں تھیں نمازوں کی وہ بھی ہر جگہ بکھری ہوئی تھیں. تو میں نے اسی سین کو اسی جو ہے نا کو کیپچر کیا، اور میں نے دکھایا کہ ایک لڑکی ہے جو اس پہ ٹائلیں لگا رہی ہے، جیسے اس کو بس چھپا دو نا اس امیج کو، اس کو پیارا سا ٹائلوں کے نیچے دبا دو، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تقریب رہنے دو. ہاں تھوڑا سا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک لڑکی جیسے اس پہ چیزیں لگا رہی ہے اس امیج کو چھپانے کے لیے. ٹائلیں لگا رہی ہے، یہ پیچھے ٹائلیں پڑی ہوئی ہیں وائٹ اسکوائر ٹائلز، اور وہ اس کو جیسے کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ مسجد میں تو ہمارے مسلمانوں کو یہی حال ہے نا کہ ہم لوگ تو آنسو بہا رہے تھے، کہتے ہیں چلو اب اگلی بات کرتے ہیں، کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں. تو یہ وہی بات ہے. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسجد کے وہ ہے ہر جگہ ٹوٹی پھوٹی مساجد کی وہ ہے نا، یہ کھڑکی تھی جو ٹوٹی تھی، اور یہ ایکچوئل امیج ہے، یہ ایکچوئل ایک مسجد کی جو ہے نا پکچر ہے جس کو میں نے اس طرح بنایا ہے. یہ چٹائیاں ہیں ساری، اور یہ قرآن کے اوراق ہیں، اور یہ ساری وہ جو صفحے ہیں نا، اور یہ کپڑے پردے گرے ہوئے ہیں جو ہے نا ادھر سے کھڑکیوں سے پردے نیچے گرے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ لکڑی اور پتھر ٹوٹے پھوٹے گرے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو یہ تو ہوگی اس کی بات. اب اگلی ہے یہ امیج جو تھی نا یہ والی، اس امیج میں میں ایک جینٹل مین دیکھ رہی ہوں جس کے ہاتھ میں کیا پیپرز ہیں، اخبار ہے، جیسے نا اخبار پڑھ رہے ہیں. بالکل ہاں جی، یہ اخبار پڑھ رہے ہیں جی. اور اس کے پیچھے بلڈنگز ہیں، اور یہ بلڈنگ سیریا کی ہے، کیونکہ میں نے جو بھی اپنا کام کیا تھا میں نے ایکچوئل امیجز دیکھ کے کیا تھا. اور اس ٹائم سیریا کی امیجز آپ دیکھ رہی ہیں، صرف ٹوٹی پھوٹی لمبی لمبی عمارتیں تھیں، مجھے یاد ہے سیریا کی ملٹی اسٹوری عمارتیں جیسے غزہ کی ہوتی ہیں، اسی طرح سیریا کی بھی تھیں، اور بسیں اور گاڑیاں جلی ہوئی ساری، یہ سارا پیچھے جو ہے نا اسی کا. اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی وہ اسی طرح لاشیں اور بہتے ہوئے خون. ایگزیکٹلی. اور ایک بندہ بس سامنے بیٹھ کے اخبار پڑھا ان لاشوں کے درمیان. یہ ہمارا کردار ہے اصل میں. ہم ان کے درمیان بیٹھ کے بے حس ہو کے
اپنے دنیا لے کے چل رہے ہیں. ہم سن لیتے ہیں, اچھا دیکھو خبر کیا ہے, تھوڑا سا رو لیتے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں, تھوڑی بہت دعا کی اور پھر. اور باقی آپ نے اس آدمی کا جو چہرہ, ایک تو خیر آپ نے اس میں وہ فیچرز پہلے ہی نہیں بنائے کیونکہ وہ تو آپ بناتی نہیں ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا چہرہ ویسے بھی ایکسپریشن لیس ہے, اور جیسے وہ اخبار لے کے پڑھ رہا ہے, واقعی بالکل آپ نے ایگزیکٹلی وہی بات کی جو ہم سب لوگوں کی اس وقت کیفیت ہے. حالانکہ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو ختم کریں, تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ نے اس میں ساری شیڈنگ کی ہے, لائک تھوڑے سے اس کے ٹیکنیکل سائڈس پہ بھی آئیں, اس کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتا دیں کہ شیڈنگس کے بارے میں, لائک یو ہیڈ یور گڈ ہینڈ ود اٹ. جی اسی لیے ہم نے اس پروگرام کا نام اسکیچی تھاٹس رکھا ہے نا. جی بالکل. ایک ہوتا ہے کہ میرا دل نہیں تھا کہ میں مطلب کیونکہ زیادہ تر جو میری امیجز تھی, میں نے اصل جو ہے نا پکچرز جو جرنلسٹ نے لی تھی آن گراؤنڈ ان جگہوں کی, اس سے لیا تھا. تو میرا دل نہیں تھا میں کاپی پیسٹ کروں اس چیز کو, مطلب ٹھیک ہے کاپی پیسٹ اس طرح سے نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ میں بلیک اینڈ وائٹ سے اس کو شروع کرتی ہوں تاکہ جو ہے نا اس کی تھوڑی سی وہ بھی نکل جائے, تھوڑا سا ڈرامیٹک افیکٹ بھی آئے کالا اور وائٹ کا, اور جو ہے نا ایک اوور آل تاثر جو ہے نا مونوکروم کا پڑ جائے. کلر میں کر سکتی تھی لیکن میرا دل تھا کہ نہیں, یہ ایسی چیز ہے جس کو عام طور پہ اتنی ہم لوگ اٹریکٹیو نہیں سمجھتے, تو اس کو ایک سبڈیوڈ ٹونز میں ہونا چاہیے. بس یہ میری فیلنگ تھی, اس میں ایک ڈل اور ایک نمنس کا تاثر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہرحال ہمارے ویورز کے لیے یہ پکچرز ہیں, اب آپ اس کے اوپر کچھ کامنٹس بھی کریں, اور جو آپ کو اس میں سے سمجھ آتا ہے وہ بھی بتائیں. اور انشاءاللہ العزیز اسی تھیم کے ساتھ اور اسی ٹاپک کے ساتھ ہم ایک اور بھی پروگرام کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ نے 7-8 امیجز بنائے تھے. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, اور اللہ تعالیٰ اس امت جس نائٹ میئر میں پھنسی ہوئی ہے, شعبان ڈلو کے الفاظ میں, پتہ نہیں کب یہ نائٹ میئر ختم ہوگا, اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب. سلام.